لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وأعلانا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تبارك وتعالى وإذا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا مصباح محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل وسلم صلاة كاملة وسلم صلاة دائمة. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے حسن و عرش پہ اڑتا ہے فریلا تیرا. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس با ہیں وہ پاس با ہمارا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا باقی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. عزیزان محترم معزز سامعین کرام نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے کے بعد میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اسے اپنا موضوع صحبت بنانے سے قبل آئیں اور آپ مل کر سب سے پہلے گلبد خضرا کے وکیل سراج الصالحین
حنیس العارفین رحمت للعالمین، مکے کے سردار، مدنی کے تاجدار، دائی حلیمہ کے پیارے، بے سہاروں کے سہارے، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، کونین کی زینت اور قصار عمر، صاحب جود و عطا، ہم غریبوں کے آقا و مولا حضور سید عالم احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات بابرکات کی بارگاہ میں عقیدتاً محبتاً ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت انداز میں صلی اللہ علی النبی المؤمنین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین وبارک وسلم عبدا لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاکمہ المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ، فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہیل۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا بے پایاں فضل و کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ اس کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کے آخری پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات بابرکات پر، جن کی خاطر اللہ رب العزت نے تمام کائنات کا وجود بخشا۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مقدس کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایک کا تعلق اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے ہے اور ایک کا تعلق ماں باپ کے تعلق سے ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جن کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، جو لوگ اپنے گھر سے چل کر اللہ کے گھر تک پہنچ کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے اور حج کے ارکان کو ادا کر کے بخوبی انجام دے کر پھر وہ اپنے گھر کو پہنچنے تک اللہ نے جن کو اس چیز کی استطاعت دی ان پر چل کر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے جن کو استطاعت دی، اللہ نے جن کو سبیل دی اس بات کی، اللہ رب العزت نے انہیں مال و دولت سے نوازا، تو جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس استطاعت ہے، دولت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو اس کے نعمت کے ملنے پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کو پہنچنا چاہیے، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اس کا شکر ادا کریں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہوا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی پر عمل کرتا ہوا، وہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی حاصل فرمائے۔ عزیزان محترم، حج کے تعلق سے فقہا نے 3 شرائط کو بیان فرمایا۔ پہلی شرط یہ کہ اس کے پاس استطاعت ہو اور
دوسری شرط یہ کہ وہ اللہ کے گھر تک پہنچ سکے اس حال میں کہ اس کے پاس زیادہ راہ ہو، سفر کرنے کے لیے سواری ہو، اور تیسری شرط یہ کہ اللہ کے گھر کو جا کر آنے تک اس کے گھر والے بھوکے پیاسے نہ رہیں، بلکہ جو کچھ اس کے پاس دولت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس نعمت اور دولت کو اپنے گھر چھوڑ کر جائے، اس لیے کہ اس کے حج کے لوٹنے تک اس کے اہل خانہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے گزارا کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ عزیزان محترم، یہ شوال المکرم ہیں، اس کے بعد ذی القعدہ ہیں، اس کے بعد ذی الحج ہیں۔ یہ 3 مہینے ایسے ہیں جن مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فرمایا الحج اشہر معلومات۔ یہ 3 مہینے ایسے ہیں جن مہینوں کو حج کے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ اس کا ابتدائی مہینہ شوال المکرم ہے، درمیانی مہینہ ذی القعدہ ہے، اور آخری مہینہ وہ ذی الحج کے وہ 12 اور 13 تاریخ ہیں جن کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ 5 دن ایسے ہوتے ہیں جن کو حج کے ایام کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، پھر 13 ذی الحجہ پر حج کا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مبارک مہینے جن مہینوں میں حج کا بندہ ارادہ کر کے حج کے تعلق سے وہ زاد راہ کو اختیار کرتے ہوئے حج کے تعلق سے وہ انتظامات میں لگا رہتا ہے۔ شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی حج کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ درمیانی حج ذی القعدہ، پھر ذی الحج پر جا کر اس کا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ مبارک و مسعود مہینے ہیں عزیزان محترم جن میں حج کے تعلق سے بندہ پہنچا رہتا ہے، جسے اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے۔ حج ایک عظیم فریضہ ہے۔ انسان ایمان لانے کے بعد، پھر اس کے بعد نماز کے بعد حج کا بڑا فریضہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ اللہ نے فرمایا بے شک صفا اور مروہ خدا کی دین کی نشانی میں سے ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہی صفا اور مروہ ہے۔ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، اس کی صحیح کیے بغیر نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے نہ حج مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل میں کچھ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کی تفصیل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ اللہ کی بندگی کے بعد سب سے پہلا روئے زمین پر خدا اور اس کے رسول کے بعد جن کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے میں آج کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان میں رکھنے کی کوشش کروں۔ عزیزان محترم، میں نے دوسری آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے بندو، تم اپنے رب کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم اپنے رب کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، چون اس لیے کہ اس رب کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اس خالق یکتا کے علاوہ کوئی خالق یکتا نہیں ہے، اس مالک حقیقی کے علاوہ کوئی مالک حقیقی نہیں ہے۔ وہی رب لم یزل ہے، وہی معبود ہے، وہی احد ہے، اور وہی صمد ہے، اور وہی
خالق کائنات ہے جس کی بندگی کا حق بجا لاتے، لہذا اس کے علاوہ کسی کی بندگی کا حق اللہ رب العزت نے نہیں دیا، بلکہ رب نے فرمایا کہ تم اپنے رب کے علاوہ کسی کی بندگی نہ بجا لاؤ۔ وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ عزیزان محترم، اور یہاں سے سمجھ میں آیا کہ ہماری عبادت کا اگر کوئی مستحق ہے، ہماری عبادت کا اگر کوئی مستحق ہے تو خدا کی عزت کے قسم وہ اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی اس کی عبادت کے حق کے لائق نہیں، تو اس لیے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، وہ مالک ہے، ہم مخلوق ہیں، اور وہ حقیقی مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان اور جنات کو اللہ نے اس لیے دنیا میں تخلیق کیے، پیدا کیے تاکہ وہ اللہ کی بندگی بجا لائے، اللہ کی عبادت بجا لائے۔ اب دیکھیں، اللہ کی بندگی کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد اور اللہ کی رضا کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اگر میری بندگی کے بعد اگر تمہیں کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ تمہارے ماں باپ، وہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ عزیزان محترم، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ فرماتا جب تک تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرتے رہو، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہو، انہیں ان کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی بیشی نہ لے کر آؤ، اور خوب ان کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، اور ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ اور آگے میرا رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آ جائیں، بڑھاپے کے عالم میں آ جائیں، اور تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے کے عالم میں آ جائیں، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، تو اللہ فرماتا ان کے اندر بچپنا آ جاتا ہے، ان کے اندر سوچ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے بچپنے میں ہماری عقل قابل نہیں رہتی، ہمیں سوچ بوجھ نہیں رہتی، ہم اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں بچپنے میں ماں یہ کیا چیز ہے، تو ماں اسے بتاتی ہے بیٹا یہ فلانی چیز ہے، بیٹا دوبارہ پوچھتا ہے ماں یہ کیا چیز ہے، ماں پھر دوبارہ بتاتی ہے، بیٹا تیسری مرتبہ پوچھتا ہے ماں یہ کیا چیز ہے، ماں دوبارہ تیسری مرتبہ بتاتی ہے، حتیٰ کہ وہ پوچھتا جاتا ہے، جتنی مرتبہ پوچھتا ہے ماں اسے بتاتی چلی جاتی ہے، ماں اسے بتاتی چلی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، جو اس لیے کہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے، سمجھ بوجھ کی عمر نہیں ہوتی، اور اس وقت اس کے اندر جو ضعف رہتا ہے، دماغ کی کمزوری رہتی ہے، عقل قابل نہیں رہتی۔ بچپنے میں ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہیں، ماں باپ کو سمجھ رہتی ہے کہ یہ بچہ ہے، اسے عقل نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں سکتا، اسی لیے بار بار سوال کر رہا ہے، اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ عزیزان محترم، ماں باپ اس کے سوال کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر یہی بیٹا جب جوانی کے عالم میں آ جاتا ہے، اور یہی ماں باپ جب ضعیفی کے عالم میں آ جاتے ہیں، ماں پوچھتی ہے بیٹا یہ کیا چیز ہے، تو بیٹا ایک مرتبہ بتاتا ہے، پھر دوبارہ پوچھتی ہے تو دوبارہ بتاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ پوچھتی ہے تو جھڑکی دے دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں، میں نے تمہیں بتایا، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کتنی مرتبہ میں بتاؤں۔ عزیزان محترم، دیکھیں ماں باپ میں اور اولاد میں کتنا فرق ہوتا ہے، ماں باپ میں اور اولاد میں کتنا فرق ہوتا ہے۔
پہلی مرتبہ بتانے سے کتراتا ہے، کتراتا ہے. اسی پر اللہ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اللہ فرماتا جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو آ جائے، ضعیفی کے عالم میں آ جائے، تو وہ ان کے اندر بچپنا آ جاتا ہے، ان کی عقل کامل نہیں رہتی، ذوق پیدا ہو جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں سکتے. اس وقت اللہ فرماتا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو آ جائے یا دونوں بڑھاپے کو آ جائیں یا ایک آ جائے، اگر وہ تمہیں اس وقت کسی بات کا حکم دے، سوال کرے، تو ان کے سوال کو رد نہ کرو. اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اور یہ نہ کہو کہ میں یہ کام نہیں کرتا، ٹالو مت، انکار مت کرو. حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے انکار کرنے کی بات تو دور ہے، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کے آگے تم اف تک بھی نہ کرو، اف تک بھی نہ کرو. یعنی اس کا مطلب یہ اللہ فرماتا ہاں یہ میں کام کرنا کیا. عزیزان محترم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ اندازہ تو کریں. اللہ فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کے آگے اف تک نہ کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کو چھڑکی سے بات نہ کرو، ان کے ساتھ رحمدلی سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اپنے کی بارگاہ میں ان کی عمر کی درازی، ان کی صحتیابی کے لیے دعائیں مانگا. اللہ اکبر. آپ اندازہ تو کریں عزیزان محترم ماں باپ کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے اور ان کی بلندی کیا ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ماں باپ کے قدر وہی جان سکتا ہے جس کی زندگی میں ماں باپ ہو، اور جس کی زندگی میں ماں باپ ملنے کے بعد ماں باپ کی وہ قدر کرے. ارے ہم کیا قدر کریں گے ماں باپ کی، ہم کیا توقیر کریں گے، کیا ان کی عظمت بچا لائیں گے، کیا ان کی خدمت کریں گے. آؤ میرے آقا کی بارگاہ میں، آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، آؤ میرے پیارے رسول کی بارگاہ میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی رضائی مانگ. اسے دائی حلیمہ کہتے ہیں، جنہوں نے اپنا دودھ پلایا تھا، جنہوں نے حضور کی خدمت کی تھی بچپنے میں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کافی دن ہو چکے تھے حضور سے ملاقات کر کے وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچی. اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام کے درمیان محو گفتگو تھے، صحابہ کے درمیان محو گفتگو تھے، صحابہ سے خطاب کر رہے تھے. دور سے حضور نے دیکھ لیا، دائی حلیمہ کو آتے ہوئے دور سے حضور نے دیکھ لیا. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں رحمت عالم ہے، نور مجسم ہے، سید العالمین ہے، عزیزان محترم تمام عالم کے سردار ہیں. اللہ غنی. میرے آقا تمام عالم کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے، انیس الغریبین ہے. اور میرے آقا غریبوں سے محبت کرنے والے اور بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، یتیموں سے شفقت کرنے والے. ایسے رسول اعظم جب اپنی ماں کو دور سے دیکھتے ہیں، آتا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جیسے حضور کو صحابہ نے کھڑا ہوتا ہوا دیکھا، صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. اللہ غنی. اتنے میں حضرت دائی حلیمہ سلام اللہ علیہا قریب تشریف لائے. تو میرے آقا کے عمل کو دیکھو، میرے آقا کے عمل کو دیکھو. میرے آقا نے جس کالی کپڑی کو اپنے کندھوں پر اوڑھا تھا، اللہ غنی، وہ کالی کپڑی رحمت والی کپڑی، عظمت والی کپڑی، نجات والی کپڑی، مغفرت والی کپڑی. اللہ غنی. خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے کو زینب پہن کرتے تھے، اس کپڑے کو آپ جلا نہیں سکتی تھی. اللہ غنی. وہ کالی کپڑی والی، وہ کالی کپڑی والے اوڑھ کر جب میدان محشر میں آئیں گے، زلفوں کو لہراتے ہوئے کالی کپڑی اوڑھ کر، جس کا ذکر میرے قرآن نے، میرے رب نے فرمایا یا ایمان مستقبل قبل لیلہ اللہ قلیلہ. اے چادر پوش، اے کالی کپڑی اوڑھنے والے میرے محبوب. اللہ غنی. اس کپڑی کا ذکر بھی میرے رب نے، میرے کلام اس کے
کلام میں فرمایا۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایسے رسول ہو کر، سید الانبیاء ہو کر، خاتم النبیین ہو کر اپنی رضائی ماں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونا تھا، صحابہ اکرام بھی کھڑے ہو گئے اور حضور نے اپنے کندھے پر کالی کمبلی اوڑھی تھی، اس کمبلی کو نکالا اپنے ہاتھوں سے، صحابہ سے دیا، اے صحابہ اسے زمین پر بچھا دو، اسے زمین پر بچھا دو۔ اللہ علی حقیقی ماں نہیں ہے، رضائی ماں ہے، یہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نہیں ہے، حضرت دائی حلیمہ ہے، جنہوں نے دودھ پلایا تھا، جنہوں نے پرورش کی تھی، جنہوں نے خدمت کی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رضائی ماں کو آتا ہوا دیکھا، کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے، ان کے اکرام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں میرے آقا جب رضائی ماں کی اتنی قدر کرتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، تو اپنی حقیقی ماں آمنہ کا کتنا اہتمام کیا۔ اب ہم جو ہے اس کا احساس نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور نے کالی کمبلی دی، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، اس چادر کو زمین پر بچھایا جائے۔ اللہ علیہ صحابہ حضور کے چہرے کو ڈھکنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ بچھا دو، میں نے اس لیے سے بچھایا ہے تاکہ اس چادر پر میری بات آئی حلیمہ بیٹھ سکے۔ کہتے سبحان اللہ، میری بات آئی حلیمہ بیٹھ سکے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ کریں جب حضرت حلیمہ قریب آئی تو وہ حلیمہ کو بھی دیکھیں وہ کیسی ماں تھی۔ اللہ علیہ اندازہ تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے حضور کی پرورش کی، لیکن حضرت حلیمہ نے میرے رسول کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارا تھا۔ حقیقی معنی یہ رکھتا ہے حضرت حلیمہ نے چادر کو اٹھا کر کے فرمایا اے محمد عربی، اے محمد عربی، یہ زمین پر ڈالنے والی چادر نہیں ہے، آنکھوں پر سجانے والی چادر ہے، سروں پر سجانے والی چادر ہے۔ اس چادر کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا اور جو ہے اپنے سینے سے لگایا اس چادر کو۔ آپ اندازہ کریں کس طرح حضرت حلیمہ نے اس چادر کا احترام فرمایا اور کس طرح حضور نے اپنے رضائی ماں کا احترام فرمایا۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا حضور کی زندگی میرا رب فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں میرے محبوب کی زندگی تمہارے بہترین نمونے حیات ہے۔ حضور کا یہ عمل اپنی امت کے لیے ہے، حضور کا یہ عمل اپنی امت کے لیے ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں جنت کے کہاں تک پہنچتی ہے؟ جنت کی خوشبو آپ اندازہ کریں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں 1000 برس کی راہ تک پہنچتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ اللہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا 3 دعائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے 3 دعائیں اللہ رب نہیں فرماتا، 3 دعائیں اللہ رب نہیں فرماتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 دعائیں ہیں؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلا وہ شخص جو مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ظلم کئی طریقے کا ہوتا ہے، کسی کی دے کر ہوتا ہے، کسی کی برائی کر کے ہوتا ہے، کسی کی غیبت کر کے ہوتا ہے، کسی پر طنز کر کے ہوتا ہے، کسی کی زندگی کا مذاق اڑا کر ہوتا ہے، کسی کے ساتھ گالی دے کر ہوتا ہے، کسی کے حق تلفی کر کے ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ظلم ایک طرح کا نہیں ہوتا، ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتا ہے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں ظلم جو ہے وہ شخص جو ظلم کرتا ہے اس ظلم کرنے والے شخص کو ظالم کہتے ہیں، جو ظلم سہتا ہے اسے مظلوم کہتے ہیں۔
میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلا وہ شخص جو مظلوم ہے اگر کسی ظالم کے حق میں بددعا کرتے تو اللہ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا وہ شخص مسافر سفر میں رہنے والا, چاہے وہ دینی سفر میں رہے چاہے وہ حلال سفر میں رہے. یاد رکھ لیں سفر بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے. کوئی حرام کام کے لیے کرتا ہے, کوئی حلال کام کے لیے کرتا ہے, کوئی رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے, کوئی رب کو ناراض کرنے کے لیے کرتا ہے. یہ قدم اس لیے نہیں بنائے ہیں اللہ نے ان قدموں سے چل کر جو ہے ہم غلط جگہ قدم رکھیں, غلط سفر کریں. یہ قدم اس لیے بنائے ہیں ان قدموں سے چل کر اللہ کے گھر کو آ کر نماز پڑھیں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان قدموں سے چل کر ماں باپ کی خدمت کریں, ان قدموں سے چل کر یتیم اور بیواؤں اور جو اللہ کے ان بندے جن کے پاس سبھی نہیں ہیں, غریب و لاچار و محتاج ہیں, ان کی خدمت کریں. ان پیروں سے چل کر کے نبی محترم رسول مقدم کی بارگاہ کی زیارت کریں. ان پیروں سے چل کر کے خانہ کعبہ تک پہنچ کر خانہ کعبہ کی زیارت کریں. ان پیروں سے چل کر کے ماں باپ کا دیدار کریں. عزیزان محترم, ماں باپ کا دیدار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جو مفسر قرآن ہیں. اللہ غنی حضور کے تجاوزات بھائی ہیں. یہ بھی سید زادے ہیں. یہ عزیزان محترم ہاشمی گھرانے کے ہیں. یہ بھی سید زادے ہیں. میں آپ اللہ کو عرض کرتا چلو, حضور پردہ کر گئے تھے, حسنین کریمین کا زمانہ تھا, ابو بکر صدیق بھی پردہ کر گئے ہیں, عمر بن خطاب بھی پردہ کر گئے ہیں, عثمان غنی بھی پردہ کر گئے ہیں. اور ایسا وقت ہے یزید لعین کا دور آ چکا تھا. ایسے وقت میں جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر قدم رکھا تو لوگ دوڑ کر آئے. آنے کے بعد آپ کے ہاتھوں کو لیا, ہاتھوں کو لے کر بوسہ دینے لگے. کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ نے میرے ہاتھوں کو کیوں چوما؟ کہا اے عبداللہ ابن عباس, ان ہاتھوں کو ہم کیوں نہ چومے جو نبی کا گھرانہ ہے, جو نبی کا گھرانہ ہے. اے عبداللہ ابن عباس, ان ہاتھوں کا بھی اس لیے چوم رہے تاکہ ان ہاتھوں سے ہم برکت حاصل کر سکیں, تاکہ ان ہاتھوں سے ہم فیض حاصل کر سکیں, تاکہ ان ہاتھوں سے ہم سرخروئی حاصل کر سکیں. عزیزان محترم, سادات کا احترام کرنا آج کا کام نہیں تھا بلکہ خود صحابہ کرام کا یہ عمل تھا. صحابہ کرام حضور کے دور میں, حضور کے بعد وفات پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین و تبع تابعین کے احترام کیا کرتے تھے. یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو کے ساتھ اس نے سلوک کیا, سنی حدیث پاک میں آتا ہے, جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا, اللہ غنی. پھر حضور فرماتے ہیں اس نے سلوک کرنے کے ساتھ اس نے رحمت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھا, رحمت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھا. حضور فرماتے ہیں جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ ہر مرتبہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. کہتے سبحان اللہ. اللہ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے, تعظیم کی نگاہ سے, قدر کی نگاہ سے, رحمت کی نگاہ سے دیکھیں تو کیا اللہ ہمیں 100 حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمائے صحابہ میرا رب بہت بڑا ہے, میرا رب بہت بڑا ہے اور میرا رب جو ہے بہت پاک ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آ کر ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے ان سے محبت کی نگاہ سے دیکھ کر کے حج کا ثواب پاتے ہیں, حج کا ثواب پاتے ہیں. عزیزان محترم, گویا صحابہ کے استفسار پر, صحابہ کے سوال پر میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ تم پوچھتے ہو کہ جتنی مرتبہ ہم دیکھیں 100 مرتبہ دن میں ہم ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو اللہ کیا ہمیں 100 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا؟ میرا رب بہت بڑا ہے. یعنی اللہ کے حبیب کا فرمانا تھا اے صحابہ میرا رب کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے, میرے رب کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے. میرا رب بہت بڑا اجر دینے والا ہے, بہت بڑا اجر دینے والا.
ثواب دینے والا۔ عزیزان محترم، ماں باپ کا مقام دیکھیں، آج لوگ گالیاں دیتے ہیں دوسروں کے ماں باپ کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ جانتے ہو بندہ جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے، کبائر گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا واللہ اعلم ورسولہ، حضور نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے حبیب نے فرمایا، صحابہ حیرت زدہ ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سنیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے صحابہ وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بلکہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ دوسرے کے باپ کو گالی دینا گویا وہ اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ دوسرے کی ماں کو گالی دینا گویا وہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ گالی دینا حرام ہے نا، اسلام میں گالی دینا حرام ہے۔ آج ہماری زبانوں پر صبح اٹھتے ہی ایسے الفاظ اللہ غنی نکلتے ہیں جس سے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، سن کر کے شرمندہ ہو جاتا۔ راستوں میں میں بھی گزرتا ہوں تو ایسے نوجوان اپنے زبانوں سے کلمے نکالتے ہیں، جملے نکالتے ہیں جس سے فرشتے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ان باتوں کو سن کر کے، ان گالیوں کو سن کر کے، ان جملوں کو سن کر کے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے اور ہمیں نظر انداز کر کے گزر جانا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، گالی دینا کیا یہ حرام ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا گالی دینا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے گویا وہ اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے، اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ یہ کوئی اور حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد نبی وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، کیا کبھی ہم نے سوچا ہم جب گالی دیتے ہیں تو سب سے پہلا جملہ ہماری زبان پر کسی کے ماں باپ کی گالی کی تعلق سے نکلتا ہے، برائی کی تعلق سے نکلتا ہے اور فوراً اپنی زبان سے کہتے ہیں تمہاری ماں کی، تمہارے باپ کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے حبیب کے فرمان کو سنو، اللہ کے حبیب کا فرمان خدا کی قسم تیر کمان سے واپس ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی زبان اختر سے نکلا وہ جملہ واپس نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ واپس نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 1000 برس کی رات تک سنائی دیتی ہے، ماں باپ کا نافرمان اس جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا۔ عزیزان محترم، جب 1000 برس کی رات تک جنت کی آنے والی خوشبو کو بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں پا سکے گا تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ جنت کے کیسے داخل ہوگا؟ کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر گویا وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ عزیزان محترم، آؤ حضرت ابو اسحاق کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک روز ایک شخص حضرت اسحاق علیہ الرحمۃ والرضوان کی بارگاہ میں پہنچا اور اپنے خواب کا حال بیان کیا۔ کہا کہ حضور میں نے آج خواب دیکھا، وہ خواب یہ تھا کہ آج میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی۔ ایک اللہ کے ولی کی، اللہ کے ولی کی زیارت کرنا بھی یہ ایمان کے علاوہ اللہ ہر آئرے غیرت کسی اس کے ولی کی زیارت کا کہ سب مشرف نہیں فرما۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ولی کا مقام کیا ہے؟ حضور فرماتے حدیث پاک میں آتا ہے جہاں اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جہاں ولی کا ذکر ہو وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہو، جہاں وہ خود موجود ہو، جہاں وہ خود موجود ہو۔ اسی لیے تو اہل سنت کے علماء کہتے ہیں اولیاء کی زیارت کرو، اولیاء کی زیارت کرو، اس لیے کہ جب خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیا اللہ کے ولی پر جو رحمت برستی ہے کیا ہم پر بھی رحمت برستی ہے؟ سنیں، یہ جو پنکھا لگا ہے نا، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ پنکھا مولانا کے لیے لگایا، خطیب صاحب کے لیے لگایا گیا، امام صاحب کے لیے لگایا گیا ہے، تو یہ پنکھا چل رہا ہے، میں اس پنکھے کی ہوا لے رہا ہوں،
اور جتنے میرے آس پاس بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں کیا انہیں ہوا آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا صرف مجھے کو آ رہی ہے ان کو بھی آ رہی ہے؟ عزیزان محترم جتنے میرے آس پاس بیٹھے ہیں ان سب کو اس ہوا کی پنکھے کی ہوا آ رہی ہے. تو گویا پتا یہ چلا کہ خدا کے ولی پر جو اللہ اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے ان کے قریب جانے والوں پر بھی وہ رحمتیں برستی ہیں. ان کے قریب جانے والے پر بھی وہ رحمتیں برستی ہیں. عزیزان محترم جب ایک ولی کا یہ مقام ہے تو حسنین قریبین کا مقام کیا ہوگا؟ حسنین قریبین کا مقام کیا ہوگا؟ جب حسنین قریبین کا یہ مقام ہے تو مولائے کائنات کا مقام کیا ہوگا؟ جب مولائے کائنات کا مقام یہ ہے عثمان غنی کا مقام، حضرت عمر بن خطاب کا مقام، ابو بکر صدیق کا مقام، یہ تو امت میں سے ہے. اس رسول اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ اس رسول اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ غنی. وہ رسول کا ایسا مقام ہے، وہ رسول کا ایسا مقام ہے. میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندو سنو، میرے محبوب کی بارگاہ میں تم صرف انسان ہی نہیں چاہتے میرے محبوب کی زیارت کے لیے، میرے محبوب کی دیدار کے لیے. میری عزت و جلال کی قسم تم یہ نہ سمجھو کہ صرف انسان ہی میرے محبوب کی جانے والے، انسان ہی میرے محبوب کی زیارت کو جاتے نہیں. آؤ میں بتاتا چلو دنوں رات 70,000 فرشتوں کی جماعت میرے محبوب کی زیارت کو جاتی ہے، میرے محبوب کی زیارت کو جاتی ہے. جب ایک مرتبہ آپ کے حکم سے وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں مولا تو نے تیرے محبوب کے دیار میں بھیجا ہے، تو نے تیرے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا، ہم آ کر کیا کریں؟ وہاں پہ الحمدللہ کہتے تھے، وہاں پہ سبحان اللہ کہتے تھے، وہاں پہ ہم تو تسبیح بیان کرتے تھے. مولا تو نے تیرے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا ہے. تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں سنو، جب تک تم لوٹ کر نہ جاؤ صرف تمہارا ایک ہی کام ہوگا، میرے محبوب پر درود و سلام، میرے محبوب پر درود و سلام کرتے رہنا. اسی لیے امام اس کو محبت نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ رسول اللہ علیہ اس رسول کا مقام کیا ہوگا؟ عزیزان محترم فرشتے عرض کرتے مولا دوبارہ تیرے محبوب کی بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا، دوبارہ عطا فرما. تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں خدا میری عزت کی قسم قیامت تک میں نے اتنے فرشتے پیدا کیے، قیامت تک بھی میرے محبوب کی زیارت کو جاتے رہے. فرشتوں کی گنتی پوری نہیں ہوگی. خوش نصیب ہے مسلمان جن کو بار بار رسول کی بارگاہ میں جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے. عزیزان محترم حضرت اسحاق کے تعلق سے وہ شخص نے کہا میرے اے اللہ کے ولی اے اسحاق علیہ رحمت و رضوان، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی اور جو ہے ہیرے اور جواہرات میں مرصع ہے. اللہ. تو حضرت اسحاق نے کیا کہا؟ اے اللہ کے بندے تو نے خواب سچ دیکھا، تو نے خواب سچ دیکھا، تو نے خواب سچ دیکھا. تو اس نے کہا حضور کیسے؟ تو کہا آج ہی رات میں نے میرے ماں کی ختم بوسی کی تھی، آج ہی رات میں نے میرے ماں کی ختموں کو بوسا، ختموں کو میرے ہونٹوں سے بوسا دیا تھا. تو نے سچ دیکھا. آپ اندازہ کریں ایک اللہ کا ولی اپنے ماں کی ختموں کو بوسا دے تو اللہ اس کے چہرے کو سنوار دے، اللہ اس کے چہرے کو جنتی لباس پہنا دے، داڑھی کو ہیرے جواہرات میں مرصع کر دے. تو عزیزان محترم ماں کی خدمت کرنے کا کیا ماں کی خدمت کرنے پر کیا اجر و ثواب ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ایک ترجمہ آپ حضرات سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دو جمعہ ماں باپ کے تعلق سے میں آپ حضرات دے کر ہوتا ہے، کسی کی برائی کر کے ہوتا ہے، کسی کی غیبت کر کے ہوتا ہے، کسی پر طنز کر کے ہوتا ہے، کسی کی زندگی کا مذاق اڑا کر ہوتا ہے، کسی کے ساتھ تانے دے کر ہوتا ہے، کسی کی حق تلفی کر کے ہوتا ہے. عزیزان محترم ظلم ایک طرح کا نہیں ہوتا، ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے. آقا ارشاد فرماتا ہے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں ظلم جو ہے وہ شخص جو ظلم کرتا ہے اس ظلم کرنے والے شخص کو ظالم کہتے ہیں، جو ظلم سہتا ہے اسے مظلوم کہتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلا وہ شخص جو مظلوم ہے اگر کسی ظالم کے حق
میں بددعا کر دے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا وہ شخص مسافر، سفر میں رہنے والا، چاہے وہ دینی سفر میں رہے چاہے وہ حلال سفر میں رہے، یاد رکھ لیں سفر بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے، کوئی حرام کام کے لیے کرتا ہے، کوئی حلال کام کے لیے کرتا ہے، کوئی رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی رب کو ناراض کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ قدم اس لیے نہیں بنائے ہیں اللہ نے، ان قدموں سے چل کر جو ہے ہم غلط جگہ قدم رکھیں، غلط سفر کریں، یہ قدم اس لیے بنائے ہیں ان قدموں سے چل کر اللہ کے گھر کو آ کر نماز پڑھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان قدموں سے چل کر ماں باپ کی خدمت کریں، ان قدموں سے چل کر یتیم اور بیواؤں اور جو اللہ کے ان بندے جن کے پاس سبھی نہیں ہیں، غریب و لاچار و محتاج ہیں، ان کی خدمت کریں، ان پیروں سے چل کر کے نبی محترم رسول مقرب کی بارگاہ کی زیارت کریں، ان پیروں سے چل کر کے خانہ کعبہ تک پہنچ کر خانہ کعبہ کی زیارت کریں، ان پیروں سے چل کر کے ماں باپ کا دیدار کریں۔ عزیزان محترم، ماں باپ کا دیدار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جو مفسر قرآن ہیں، اللہ غنی حضور کے تجاوزات بھائی ہیں، یہ بھی سید زادے ہیں، یہ عزیزان محترم ہاشمی گھرانے کے ہیں، یہ بھی سید زادے ہیں۔ میں آپ اللہ کو عرض کرتا چلو، حضور پردہ کر گئے تھے، حسنین کریمین کا زمانہ تھا، ابو بکر صدیق بھی پردہ کر گئے ہیں، عمر بن خطاب بھی پردہ کر گئے ہیں، عثمان غنی بھی پردہ کر گئے ہیں، اور ایسا وقت ہے یزید لعین کا دور آ چکا تھا۔ ایسے وقت میں جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر قدم رکھا تو لوگ دوڑ کر آئے، آنے کے بعد آپ کے ہاتھوں کو لیا، ہاتھوں کو لے کر بوسہ دینے لگے، کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ نے میرے ہاتھوں کو کیوں چوما؟ کہا اے عبداللہ ابن عباس، ان ہاتھوں کو ہم کیوں نہ چومے جو نبی کا گھرانہ ہے، جو نبی کا گھرانہ ہے۔ اے عبداللہ ابن عباس، ان ہاتھوں کا بھی اس لیے چوم رہے تاکہ ان ہاتھوں سے ہم برکت حاصل کر سکیں، تاکہ ان ہاتھوں سے ہم فیض حاصل کر سکیں، تاکہ ان ہاتھوں سے ہم سرخروئی حاصل کر سکیں۔ عزیزان محترم، سادات کا احترام کرنا آج کا کام نہیں تھا، بلکہ خود صحابہ کرام کا یہ عمل تھا۔ صحابہ کرام حضور کے دور میں، حضور کے بعد وفات پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین و تبع تابعین کے احترام کیا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو کے ساتھ اس نے سلوک کیا، سنیں حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اللہ اکبر، پھر حضور فرماتے ہیں اس نے سلوک کرنے کے ساتھ اس نے رحمت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھا، رحمت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ ہر مرتبہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے، تعظیم کی نگاہ سے، قدر کی نگاہ سے، رحمت کی نگاہ سے دیکھیں تو کیا اللہ ہمیں 100 حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمائے صحابہ، میرا رب بہت بڑا ہے، میرا رب بہت بڑا ہے، اور میرا رب جو ہے بہت پاک ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آ کر ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے ان سے محبت کی نگاہ سے دیکھ کر کے حج کا ثواب پاتے ہیں، حج کا ثواب پاتے ہیں۔ عزیزان محترم، گویا صحابہ کے استفسار پر، صحابہ کے سوال پر میرے آقا نے فرمایا، اے صحابہ تم پوچھتے ہو کہ جتنی مرتبہ ہم دیکھیں 100 مرتبہ دن میں ہم ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو اللہ کیا ہمیں 100 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا؟ میرا رب بہت بڑا ہے، یعنی اللہ کے حبیب کا فرمانا تھا، اے صحابہ میرا رب کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے، میرے رب کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے، میرا رب بہت بڑا اجر دینے والا ہے، بہت بڑا اجر دینے والا، بہت بڑا ثواب دینے والا۔ عزیزان محترم، ماں باپ کا مقام دیکھیں، آج لوگ گالیاں دیتے
علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ جانتے ہو بندہ جو کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہوں میں سے کبائر گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا واللہ عالم رسول حضور نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دینا بخاری شریف کی حدیث اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابہ حیرت زدہ ہو گئے صحابہ پریشان ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے اللہ اکبر سنیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے صحابہ وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بلکہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے دوسرے کے باپ کو گالی دینا گویا وہ اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے دوسرے کی ماں کو گالی دینا گویا وہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے گالی دینا حرام ہے نا اسلام میں گالی دینا حرام ہے آج ہماری زبانوں پر صبح اٹھتے ہی ایسے الفاظ اللہ غنی نکلتے ہیں جس سے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے سن کر کے شرمندہ ہو جاتا راستوں میں میں بھی گزرتا ہوں تو ایسے نوجوان اپنے زبانوں سے کلمے نکالتے ہیں جملے نکالتے ہیں جس سے فرشتے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں عزیزان محترم ان باتوں کو سن کر کے ان گالیوں کو سن کر کے ان جملوں کو سن کر کے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے اور ہمیں نظر انداز کر کے گزر جانا پڑتا ہے عزیزان محترم گالی دینا کیا یہ حرام ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا گالی دینا حرام ہے اگر کوئی شخص کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے گویا وہ اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے یہ کوئی اور حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد نبی وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم کیا کبھی ہم نے سوچا ہم جب گالی دیتے ہیں تو سب سے پہلا جملہ ہماری زبان پر کسی کے ماں باپ کی گالی کی تعلق سے نکلتا ہے برائی کی تعلق سے نکلتا ہے اور فوراً اپنی زبان سے کہتے ہیں تمہاری ماں کی تمہارے باپ کی اعوذ باللہ من ذالک اللہ کے حبیب کے فرمان کو سنو اللہ کے حبیب کا فرمان خدا کی قسم تیر کمان سے واپس ہو سکتا ہے مصطفیٰ کی زبان اختر سے نکلا وہ جملہ واپس نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کے زبان سے نکلا ہوا جملہ واپس نہیں ہو سکتا میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 1000 برس کی رات تک سنائی دیتی ہے ماں باپ کا نافرمان اس جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا عزیزان محترم جب 1000 برس کی رات تک جنت کی آنے والی خوشبو کو بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں پا سکے گا تو جنت میں کیسے داخل ہوگا جنت کے کیسے داخل ہوگا کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر گویا وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے یہ حضور نے فرمایا عزیزان محترم آؤ حضرت ابو اسحاق کا ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا چلوں حدیث پاک میں آتا ہے ایک روز ایک شخص حضرت اسحاق علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں پہنچا اور اپنے خواب کا حال بیان کیا کہا کہ حضور میں نے آج خواب دیکھا وہ خواب یہ تھا کہ آج میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی ایک اللہ کے ولی کی اللہ کے ولی کی زیارت کرنا بھی یہ ایمان کے علاوہ اللہ ہر آئے غیرت کسی اس کے ولی کی زیارت کا سب شرف نہیں فرماتا میرے آقا ارشاد فرماتے ولی کا مقام کیا ہے حضور فرماتے حدیث پاک میں آتا ہے جہاں اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آپ اندازہ کریں جہاں ولی کا ذکر ہو وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہو جہاں وہ خود موجود ہو سبحان اللہ جہاں وہ خود موجود ہو اسی لیے تو اہل سنت کے علماء کہتے ہیں اولیاء کی زیارت کرو اولیاء کی زیارت کرو اس لیے کہ جب خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے آپ پوچھیں گے کیا اللہ کے ولی پر جو رحمت برستی ہے کیا ہم پر بھی رحمت برستی ہے سنیں یہ جو پنکھا لگا ہے نا اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ پنکھا مولانا کے لیے لگایا خطیب صاحب کے لیے لگایا گیا امام صاحب کے لیے لگایا گیا ہے تو یہ پنکھا چل رہا ہے میں اس پنکھے کی ہوا لے رہا ہوں اور جتنے میرے آس پاس بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں کیا انہیں ہوا آ رہی کہ نہیں آ رہی یہ صرف مجھے کو آ رہی ہے ان کو بھی آ رہی ہے
عزیزان محترم جتنے میرے آس پاس بیٹھے ہیں ان سب کو اس ہوا کی پنکھے کی ہوا آ رہی ہے. تو گویا پتا یہ چلا کہ خدا کے ولی پر جو اللہ اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے ان کے قریب جانے والوں پر بھی وہ رحمتیں برستی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے قریب جانے والے پر بھی وہ رحمتیں برستی ہیں. عزیزان محترم جب ایک ولی کا یہ مقام ہے تو حسنین کریمین کا مقام کیا ہوگا؟ حسنین کریمین کا مقام کیا ہوگا؟ جب حسنین کریمین کا یہ مقام ہے تو مولائے کائنات کا مقام کیا ہوگا؟ جب مولائے کائنات کا مقام یہ ہے عثمان غنی کا مقام، حضرت عمر بن خطاب کا مقام، ابو بکر صدیق کا مقام، یہ تو امت میں سے ہے. اس رسول اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ اس رسول اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ غنی. وہ رسول کا ایسا مقام ہے، وہ رسول کا ایسا مقام ہے. میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندو سنو، میرے محبوب کی بارگاہ میں تم صرف انسان ہی نہیں جاتے میرے محبوب کی زیارت کے لیے، میرے محبوب کی دیدار کے لیے. میری عزت و جلال کی قسم تم یہ نہ سمجھو کہ صرف انسان ہی میرے محبوب کے جانے والے، انسان ہی میرے محبوب کی زیارت کو جاتے نہیں. آؤ میں بتاتا چلو دنوں رات 70,000 فرشتوں کی جماعت میرے محبوب کی زیارت کو جاتی ہے، میرے محبوب کی زیارت کو جاتی ہے. جب ایک مرتبہ آپ کے حکم سے وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں مولا تو نے تیرے محبوب کے غیاب میں بھیجا ہے، تو نے تیرے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا، ہم آ کر کیا کریں؟ وہاں پہ الحمدللہ کہتے تھے، وہاں پہ سبحان اللہ کہتے تھے، وہاں پہ ہم تو تسبیح بیان کرتے تھے. مولا تو نے تیرے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا ہے. تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں سنو، جب تک تم لوٹ کر نہ جاؤ صرف تمہارا ایک ہی کام ہوگا، میرے محبوب پر درود و سلام، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہنا. اسی لیے امام اس کو محبت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ رسول اللہ غنی، اس رسول کا مقام کیا ہوگا؟ عزیزان محترم فرشتے عرض کرتے مولا دوبارہ تیرے محبوب کی بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا، دوبارہ عطا فرما. تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں خدا میری عزت کی قسم قیامت تک میں نے اتنے فرشتے پیدا کیے، قیامت تک بھی میرے محبوب کی زیارت کو جاتے رہے، فرشتوں کی گنتی پوری نہیں ہوتی. اللہ اللہ. خوش نصیب ہے مسلمان جن کو بار بار رسول کی بارگاہ میں جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے. عزیزان محترم حضرت اسحاق کے تعلق سے اس شخص نے کہا میرے اے اللہ کے ولی اے اسحاق علیہ رحمت اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی آج ہے ہیرے اور جواہرات میں مرصع ہے. اللہ. تو حضرت اسحاق نے کیا کہا اے اللہ کے بندے تو نے خواب سچ دیکھا، تو نے خواب سچ دیکھا، تو نے خواب سچ دیکھا. تو اس نے کہا حضور کیسے؟ تو کہا آج ہی رات میں نے میرے ماں کی ختم بوسی کی تھی، آج ہی رات میں نے میرے ماں کی ختموں کو بوسا، ختموں کو میرے ہونٹوں سے بوسا دیا تھا. تو نے سچ دیکھا. آپ اندازہ کریں ایک اللہ کا ولی اپنے ماں کی ختموں کو بوسا دے تو اللہ اس کے چہرے کو سنوار دے، اللہ اس کے چہرے کو جنتی لباس پہنا دے، داڑھی کو ہیرے جواہرات میں مرصع کر دے. تو عزیزان محترم ماں کی خدمت کرنے کا کیا ماں کی خدمت کرنے پر کیا اجر و ثواب ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا آئندہ جمعہ آپ حضرات سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دو جمعہ ماں باپ کے تعلق سے میں آپ حضرات عرض کرنے کی کوشش کرو کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ان کی خدمت ہمیں کیسی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں اس کے سلوک سے کیسے پیش آنا چاہیے. وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.